ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور ارشد عزیز ملک صاحب سے. ٹیپو صاحب، صوبائی حکومت کو بھی پتہ تھا، وفاقی حکومت کو بھی پتہ تھا، مگر اس وقت تو دونوں ہی انکار کر رہے ہیں اس معاملے سے. ہاں بالکل، یہ جو تیرہ کا پورا ہے وہ کرائسس کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلیم گیم دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو پورا آپریشن تھا، جس طریقے سے پلان کیا گیا، جو اسٹریٹجی بنائی گئی، تو میرے نزدیک جو میری اپنی پرسنل ویوز ہیں کہ وہ آپریشنل فرنٹ پہ، نیریٹو فرنٹ پہ، ہیومینیٹیرین جو ہے اس فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو رہا ہے. یعنی اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. یہی چیز ہم نے پچھلے سال باجوڑ میں بھی یہی چیز دیکھی تھی کہ وہاں پہ لوکل ریزسٹنس لوگوں کی جانب سے، وہاں پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ان کی جانب سے بھی. اور ابھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پراپر تیاری کے ساتھ جاتے. اور دوسرا یہ کہ اس موسم میں یعنی آپریشن کا ہونا، اور جہاں تک یعنی کل جو ہم نے دو وفاقی وزراء ان کی پریس کانفرنس کہ لوگ نارملی یہاں سے موو کرتے ہیں سردیوں میں، تو میں خود وزیرستان کا ہوں، ہم لوگ بھی موو کرتے تھے، میں سوجو ٹرائب ہے، لیکن وہ چیزیں سٹارٹ ہوتی تھی ستمبر اور اکتوبر میں، یہ نہیں ہے کہ جس وقت برف گرنی شروع ہوئی تو اس وقت آپ گاڑی میں بیٹھیں کہ ہم چلیں گے. بالکل، کہ اب ہم نے ابھی نکلنا ہے تاکہ رستے میں ہم پھنس جائیں برف باری میں یا کسی اور معاملے میں. تو یہ چیزیں یعنی میرے خیال میں کہ اب ان سے نکلنا چاہیے. ٹیررزم کا ایشو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ تبھی یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں جب پروونشل گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کا رسپانسبلٹی ہے وہ پرائمری پڑتی ہے صوبائی حکومت پہ. ان کو آپ آن بورڈ لینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے معاملات جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ بس ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ آ کے اس پہ سائن کر لو. جہاں تک جرگے کا مسئلہ ہے، تو فاٹا مرجر کے بعد جو جرگہ کی ایک کنسٹیٹیوشنل حیثیت تھی یا لیگل جو ان کی سٹینڈنگ تھی، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب جرگے جو ہیں وہاں کے معاملات طے نہیں کرا سکتے. ان کے لیے آپ کو صوبائی حکومت جو ہے ان کو آن بورڈ لینا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ بجائے یہ کہ وہ ٹیررزم کو ختم کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں وہ یعنی معاملات یا انرجی وہاں پہ ویسٹ ہو رہی ہیں. اور جو ملیٹنٹس جو ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو یعنی کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے سے آلریڈی نکل چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ ہم ٹریپ ہو جائیں. سنو فال کا سیزن جو سٹارٹ ہو رہا ہے. عام لوگوں کی بات کریں، عام لوگوں کی بھی اور ملیٹنٹس بھی کچھ ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کب ہلنا ہے اور کب نہیں ہلنا. ٹریڈیشنلی یہ جو ریجن ہے افغانستان اور پاکستان میں، یہاں پہ چاہے افغان طالبان نے جو 20 سال جنگ لڑی اور یہ جو پاکستانی طالبان، تو یہ سردیوں میں ہائبرنیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور سپرنگ آفینسو کافی مشہور ہے کہ وہ ہے ٹرمینالوجی ہم سنتے ہیں کہ وہ مارچ اپریل میں پھر اعلان کرتے ہیں. اور سر ہم بھی تو آپریشن تبھی شروع کرتے ہیں نا، سوات کا بھی آپریشن مارچ اپریل میں ہی شروع ہوا تھا کیونکہ موسم وہ ٹھیک ہے. ارشد صاحب یہ بتائیے گا ویری کوئکلی، وی سورٹ آف رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر، کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اور یہ جو جرگہ اب اتوار کو بلایا جا رہا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس جرگے میں کیا فیصلے یا کیا باتیں ہوں گی؟ اصل میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم جاری ہے، اور صوبائی حکومت چونکہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے کہ جب آپ کو سارا کچھ پتہ تھا، اور آپ کے ڈی سی جو ہے وہ ڈی سی صوبائی حکومت کا ایک اہلکار ہے نا، وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آیا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سیکرٹریز کو پتہ تھا، چیف سیکرٹری کو پتہ تھا، میٹنگ ساری ہو رہی تھیں اور پیسے کابینہ کے اندر سے اپروو کر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جب وہ جرگے کو بلا کے، جرگہ آلریڈی پریشان ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ اتوار کے دن اس جرگے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ ممبران کو تو آپ نے سن بھی لیا ہوگا، کچھ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعات ہو رہے تھے اور وہ سب کو پتا تھا. وہ بات وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پتا تھا، پروونشل گورنمنٹ کو پتا تھا، فوج کو پتا تھا، سب کو پتا تھا اس چیز کا. اور دیکھیں نا یہ جو بات ہو رہی ہے، ٹیپو نے بات کی ہے کہ ان دنوں میں وہاں پہ آپریشن ہو نہیں سکتا، نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، تو آپریشن کیا ہونا ہے وہاں پہ. تو یہ بڑا ٹائمنگ کو جان بوجھ کے 2-3 مہینے ٹائمنگ کو آگے کیا گیا ہے. یہ بڑی پلاننگ ہے اس کے پیچھے، اور موٹیو سے ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے سیاسی وہ ہیں، تو اس کو جان بوجھ کے ستمبر اکتوبر سے لے کے جنوری تک لے آئے. آپ اس کو کہہ یہ کس نے جان بوجھ کے کیا؟ ویری کوئکلی سر. صوبائی حکومت نے بھی کیا، ظاہر ہے وہ چیزوں کو ڈیلے کرتے رہے پھر وہاں کی جو لوکل. ٹھیک ہے ارشد صاحب، ٹیپو صاحب تو مطلب کہ اب ہم کیا اس سے سمجھیں کہ اگر جرگے میں ملٹری آفیسرز بھی بیٹھے تو کہیں نہ کہیں تو آپریشن کی کوئی بات ہو رہی تھی سر، کیونکہ جیسے صوبائی حکومت کوتاہیوں کے باوجود جب یہ کہتی ہے کہ جی آپریشن کا ذکر کون کر رہا تھا، تو یہ تو باتیں ہم نے وفاقی وزراء سے بھی سنی ہوئی تھیں. ہاں نہیں، آپریشن کی باتیں تو یہاں پہ ہم نے بھی سنی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے. فلور آف دی ہاؤس پہ طلال چودھری صاحب اور خواجہ آصف صاحب اس نے باقاعدہ کہا ہے. لیکن یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے جس طریقے سے وہ خود کو بالکل مبارات، تو وہ بھی میرے خیال میں اس
उसकी बिल्कुल प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी probably and of course in terms of handling the people also this rescue and relief तो उनका काम था कि वहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट जो रिलीज हो रही है, आपके जो यानी कि वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी के हैं, डिप्टी कमिश्नर खैबर और आपका जो चीफ सेक्रेटरी है, अगर आप उनसे एग्री नहीं करते तो आपके पास है कानूनी रस्सा, आप उनको रिमूव करा दें, लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वहाँ पे जो लोग थे जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर गया है कि उनको रिलीफ, ये सब चीज़ें, उनकी रीसेटलमेंट वगैरह वो सब चीज़ें टाइमली आप करते, और बाकी जो मामलात हैं उनको, जो आपकी सियासी मामलात हैं, उनको ज़रा साइड पे करके आप वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देते, तो वो तो हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी टेररिज्म का जो इशू है, हमेशा जो वफाकी हुकूमत है या जो वफाकी इदारे हैं वो ख़ुद को यानी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ये तो बस हमारा ही काम है, हम ही कर सकते हैं और हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जो सिविलियन है या जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको ऑन बोर्ड वो लेने की कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की पिछले 20 सालों में, तो उनका यही नतीजा निकलता है। मैं एक मिसाल दूं, बाजोड़ का जो ऑपरेशन था, यानी वहाँ पे आपने ऑपरेशन किया, लिमिटेड ऑपरेशन था, वो बड़े तर्ज के जो ऑपरेशन है, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल कहते हैं कि हम उसके हक में नहीं है, ऑपरेशन ज़रब्याज़ बरह रास्त की तरह। अब हम IBOs करेंगे, लेकिन एक्सटेंडेड IBOs होंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीने तक होंगे और एक स्पेसिफिक एरिया में होंगे। तो उसमें भी जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे दोबारा से TTP के लोग वापस आना शुरू हो गए, वो इलाका जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। अभी भी वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के लोग हैं वो वहाँ पे टारगेटेड असैसिनेशन कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कल भी एक बंदे को मारा है। तो मेरे ख्याल में इससे मामलात ख़राब नहीं होंगे, बल्कि मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और सिर्फ लास्ट चीज़ कि जो जिरगा की बात की, तो जिरगा यही सोच अब वज़ीरिस्तान में भी है कि ये तो अगर यहाँ पे जिस तरीके से जिरगा के जो अरकान है उनको एक्सपोज किया जा रहा है, और बिल्कुल TTP जो है उसके लिए तैयार बैठी हुई है कि इनके यानी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।